بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں زوجین کے باہمی حقوق اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو آئی تھی کہ نکاح کا رشتہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان نعمت ہے، ایک عبادت ہے، بلکہ دنیا میں انسانی زندگی کی بقا اور انسانوں کی عفت و پاکدامنی کا ذریعہ، ان کے دل و دماغ کی صفائی کا ذریعہ، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سکون کی چیز بنائی ہے۔ لیکن نکاح ہو جانے کے بعد آپس میں جو تعلق بنتا ہے زوجین کا، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات فرمائی ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے اور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے۔ وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ میں آ چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر نگہبان بنایا ہے، مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہیں، ان کے نگہبان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طبیعت کی بنیاد پر انسانوں کو مردوں کو باہر کی ذمہ داری عطا فرمائی اور عورتوں کے ذمہ خانگی ذمہ داری لگائی کہ مرد گھر کے باہر کا کام کریں، کمانے کا کام کریں، بازار میں جانے کا کام کریں، اور عورتوں کے ذمہ خانگی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر رہیں، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں، بچوں کی نگرانی کریں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ذمہ لگایا۔ لیکن مرد کے ذمے صرف یہ نہیں کہ وہ بڑا ہے اور اپنی بڑائی جتائے، بلکہ اس بڑائی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں کہ وہ اپنے بیوی کے حق کو کس طریقے سے ادا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں صرف یہ نہ سوچے کہ میں بڑا ہوں، میں حاکم ہوں، میں جو کہوں گا وہ کرنا اس کے ذمے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی شرعی حدود بیان فرما دی کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مرد اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، بلکہ اول مرحلہ میں دین کے اعتبار سے مرد اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے کہ وہ اس کی دینی اعتبار سے فکر کرے۔ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی تو شوہر اس کا ذمہ دار ہے، بیوی اگر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو شوہر اس کا ذمہ دار ہے، بیوی اگر بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو شوہر اس کا ذمہ دار ہے، اور منع کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور نہ ماننے پر اس کو مناسب سزا دینے کی تجویز کی گئی کہ اپنی بیوی کو اس طریقے سے منع کیا جائے اور نہ مانے تو اس کو مناسب طریقے سے سمجھایا جائے۔ لیکن آج کے جس ماحول کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم اپنی ذمہ داری صرف دنیاوی حد تک محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں،
اس کے لیے کپڑے کا انتظام کر دیں، اس کی دوا علاج کا انتظام کر دیں، اس کو دنیاوی اعتبار سے خوش رکھنے کی فکر کر دیں۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، بے شک یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے حقوق کو ادا کرے، لیکن صرف ایک طرف نظر ڈال کر دوسری طرف سے ہم نگاہ بند کر لیں، نظر کو چرا لیں تو یہ حق ادا کرنے والی بات نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہو جائے گی کہ تم نے دین کے اعتبار سے اپنی بیوی کی کتنی فکر کی۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، خاص طور سے اسی بات کی طرف مجھے متوجہ کرنا ہے کہ ہم جتنا دنیا کے حق کو ادا کرنے کے بارے میں بیدار ہیں اور دنیا کے حق کو ادا کرنے کے سلسلے میں ہم یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کے مطالبات کو پورا کرنے کے سلسلے میں یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ ہمارے اندر سے حلال و حرام کی تمیز نکل جاتی ہے کہ اگر گھر کے اندر کسی بات کا مطالبہ ہو جائے تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے حلال کی حد کو چھوڑ کر حرام کے اندر بھی داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کچھ اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دینی ذمہ داری سے ہم یکسر جو ہے تو اس سے آنکھ چرا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں، ہمیں سب معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود صرف غفلت ہے۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، جہاں ہم اس حق کو ادا کرتے ہیں وہاں ہم دینی اعتبار سے ان کی ضرورت کو محسوس کریں، ان کو اس کی طرف متوجہ کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو نصیحت فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، تم ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی پسلی وہ سیدھی نہیں ہوگی بلکہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے ہم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی طرف سے اگر کوئی کمی ہو جائے، کوئی ہماری حق تلفی ہو جائے، خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے، اور بے شک ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اشارہ فرمایا کہ اس کو برداشت کرو، اگر وہ نظر چرانے کے لائق ہے تو اس سے صرف نظر کر دو، ہر چیز کے اوپر ان کو مت ٹوکو، ہر چیز کے اوپر ان کو تنبیہ مت کرو، ورنہ یہ خانگی زندگی خانہ جنگی کی صورت میں بدل جائے گی اور پھر معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے طلاق کی نوبت تک پہنچے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے صرف نظر کرو، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو، ہاں بڑی بات ہو جائے تو پھر اس کے اوپر ان کو تنبیہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جہاں عورتوں کو تعلیم دی کہ مردوں کی باتوں کو پورا مانو، اور ماننے کے اوپر زبردست بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور اپنے آپ کو زنا سے بچا لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، فرمایا کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگی۔ لیکن مردوں کا بھی کام ہے کہ وہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے اور اس کے اندر شریعت کے مزاج کو پہچانے کہ ہمیں کس حد تک ان کے حق کو ادا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، یہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان کو ہم پہچان کر ادا کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو، ہمارے آپسی زندگی کو، ہمارے لیے، ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ زوجین کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد، رشتہ نکاح کے بعد جو دوسرا عمل زندگی کے اندر آتا ہے وہ بچے کی پیدائش ہے۔ بچے کی پیدائش کے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات فرمائی کہ جب بچہ پیدا ہو تو والدین کے اوپر بچے کا کیا حق ہے۔ آج صرف یہ بات کی جاتی ہے کہ والدین کا کیا حق ہے، بے شک والدین کا حق بہت بڑا ہے، لیکن والدین اپنے حق کو وصول کرنے کے مجاز اس وقت ہے جب انہوں نے اپنے بچے کے حقوق کو ادا کیا ہو، ان حقوق کو ادا کرنے کے بعد اس کو اس لائق بنایا ہو کہ وہ اپنے والدین کے حق کو پہچان سکیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرنے کا طریقہ سکھایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو ہمیں کس انداز سے اس کی تربیت کرنی ہے۔
چنانچہ اسلامی اعتبار سے یہ تعلیم ہے کہ جب کسی گھر کے اندر بچہ پیدا ہو تو بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اس کے داہنے کان کے اندر اذان کہی جائے اور بائیں کان کے اندر اس کی اقامت کہی جائے، بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے۔ پہلا جملہ جو اس کے کان کے اندر جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جائے، یعنی ایمان کے کلمات اس کے کان کے اندر سب سے پہلے پہنچیں۔ اور یہ کیوں کہا گیا؟ آج ساری دنیا کے اندر یہ بات تسلیم کی جا چکی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد ہی سے جو باتیں اس کے کان کے اندر جاتی ہیں اور جو وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے جن کا مشاہدہ کرتا ہے، چاہے وہ بول نہ سکے، چاہے اپنی بات سمجھا نہ سکے، لیکن یہ ساری چیزیں نفسیاتی طور پر اس کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے دل کے اوپر یہ ساری چیزیں بیٹھتی ہیں۔ اس لیے اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا بول جو اس کے کان کے اندر پڑے وہ اذان کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اس کے ایک کان کے اندر جائے اور دوسرے کان میں اقامت کے الفاظ کہے جائیں، داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس کے اندر لوگوں نے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ یہ اذان اور اقامت یہ انسانی زندگی کے اختصار اور اس کے مقصد کی طرف تنبیہ ہیں۔ یہ جو ہمیں دنیا کی زندگی دی گئی ہے یہ انتہائی مختصر زندگی ہے، اور یہ مختصر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختصر زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزارنی ہے۔ اذان کہہ دی گئی، اقامت کہہ دی گئی، اللہ کی بڑائی سکھلا دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دل کے اندر اتار دی گئی۔ اب ہمیں جو زندگی گزارنی ہے وہ کس طریقے سے گزارنی ہے؟ اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر گزارنا ہے۔ اور یہ زندگی کتنی مختصر ہے اس کی جانب اشارہ کیا گیا کہ جیسے اذان ہونے کے بعد اور اقامت کہے جانے کے بعد جتنا وقت نماز کے قیام کے اندر ہوتا تھوڑا سا لمحہ، یہی تھوڑا سا لمحہ پوری زندگی ہے۔ اب اقامت کہہ دی گئی، اس کے بعد کس کا انتظار ہے؟ فوراً امام صاحب تکبیر کہہ دیں گے، اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی، گویا کہ اس کی اذان ہو چکی ہے، اس کی اقامت ہو چکی ہے، اب اس کے اوپر نماز جنازہ ہونا صرف باقی ہے۔ یہ جو درمیانی وقفہ ہیں یہ پوری زندگی ہے، اور ہمیں یہ پوری زندگی اذان اور اقامت کے اندر جو الفاظ کہے گئے اس کے اندر جو دعوت دی گئی کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، رسول اللہ کی طرف آؤ، ہمیں اس کو سامنے رکھ کر اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمیں پہلے یہ تعلیم دی گئی کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے داہنے کان کے اندر اذان کے الفاظ کہے جائیں، بائیں کان میں اقامت کے الفاظ کہے جائیں، تاکہ اس کی پوری زندگی اس سانچے کے اندر ڈھل جائے۔ اور پھر یہی نہیں چھوڑ دیا گیا بلکہ لمحہ لمحہ اس کی زندگی کی فکر کی کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو اور اس کے زبان سے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلنے جاری ہوں تو فرمایا کہ پہلا بول جو اس کو سکھلایا جائے وہ لا الہ الا اللہ کا پہلا بول اس کو سکھلایا جائے۔ لا الہ الا اللہ کا پہلا بول اس کو سکھلایا جائے کہ زبان سے بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار سب سے پہلے وہ اپنی زبان سے کرے۔ جب وہ بول نہیں سکتا تھا تو ہم نے یہ بول اس کے کان کے اندر اتار دیا، اب جب زبان سے بولنے کے قابل ہے تو پہلا بول یہ نکلنا چاہیے اس کی زبان سے۔ اور پھر اس کے بعد سکھلایا گیا کہ بچے کا بہترین نام رکھو، بچے کا نام بہترین رکھو۔ حدیث کے اندر اس کے بارے میں بھی تعلیم دی گئی کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھو۔ کیوں اچھا نام رکھو؟ فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، کل قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے بہترین نام رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناموں میں سب سے بہترین نام عبد الرحمن اور عبداللہ ہیں۔ یہ سب سے بہترین نام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر عبدیت کا اظہار ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رحمان کا بندہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر تعلیم دی کہ ناموں کو انبیاء کرام کے نام کے اوپر رکھو، صحابہ کرام کے نام کے اوپر رکھو، اور آپ نے دوسرے طریقے سے بھی اچھے معنی والے نام رکھیں۔ نام کا انسان کی زندگی کے اوپر اس کے معنی کا اثر ہوتا ہے، اس لیے ہم اچھا نام رکھیں انبیاء کرام کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر، بزرگان دین کے نام پر۔ لیکن آج یہ چیز ہمارے اندر سے نکل گئی۔ عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر جو اب رجحان بن رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے لڑکے کا نام ایسا ہو جو کسی کا نہ ہو، بالکل الگ، بالکل منفرد نام ہونا چاہیے، چاہے اس کا کوئی معنی بنے چاہے اس کا معنی نہ بنے، بس الگ نام ہو جو معاشرے میں کسی کا نہ ہو۔ الگ نام رکھنے کے اندر بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم ایسا نام رکھ لیتے ہیں جس کا معنی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ نام نہیں ہونا چاہیے۔
قرآن کی کسی آیت کے کسی ٹکڑے کو لے لیا کہ بہت اچھا لگتا ہے، وَلَضَّالِّينَ نام رکھ لیا، کہاں ہے؟ قرآن کی آیت کے اندر آیا ہے۔ اس طریقے کے نام رکھے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اچھا نام رکھیں، معنی دار الفاظ یہ اپنے بچے کا نام تجویز کرے، یہ بچے کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہے۔ علماء کرام سے ناموں کو پوچھیں، ان کے معنی کو پوچھیں کہ اس کا نام کیا، اپنے بچے کا نام ہم یہ رکھ لیں۔ صرف ہمارے اندر یہ مزاج نہ ہو کہ ایسا نام ہو جو بالکل منفرد ہو، بالکل اینٹک ہو، معاشرے میں کسی کا نام بالکل الگ ہو، ایسا نام نہیں، بلکہ اچھا نام رکھنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد آپ نے آگے بھی تعلیم سکھلائی ہے کہ بچے کی تحنیک کرائی جائے، بزرگان دین کے پاس جا کر اس کے منہ کے اندر بزرگان دین کے منہ کا چبائے ہوئے چھوارا یا کوئی میٹھی چیز اس کی زبان کے اندر لگائی جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، اسی طریقے سے اس کے آگے کی پرورش کیا، اس کو ادب سکھایا جائے۔ یہ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔